السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ محمود صاحب نے آکلینڈ نیوزی لینڈ سے سوال بھیجا ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فاسٹ فوڈ، فرینچ فرائز، ویجی، ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، سمجھ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمود صاحب نے آکلینڈ سے، نیوزی لینڈ سے سوال بھیجا ہے کہ جو فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں یہاں پہ، جو فرینچ فرائز ہے اور فاسٹ فوڈ وغیرہ یہاں ویجی کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ڈفرینٹ آف اوپینینز ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فاسٹ فوڈ سے کوئی بھی چیز کھانی چاہیے ایکسیپٹ فار دا کولڈ ڈرنکس۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ اس بات کی ہم لوگ بالکل گارنٹی نہیں دے سکتے۔ جیسے فار این ایگزامپل، ابھی میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں۔ جیسے فار ایگزامپل، آئی جسٹ وینٹ ٹو میک ڈونلڈس ٹو گیٹ ویجی برگر، ٹھیک ہے۔ میں میک ڈونلڈ پہ گیا یا کسی بھی آپ سمجھ کے فاسٹ فوڈ پہ گیا، میں نے ویجی برگر ان سے مانگا، تو میں نے ان سے کہا کہ وداؤٹ ہیم، تو میں نے خود اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے جو ایک آلریڈی انہوں نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں، ان میں سے اس نے شی جسٹ ٹیک اٹ آؤٹ فرام دا ہیم فرام دیئر اور اس کو ویجی بنا کے مجھے دے دیا، لیکن میں نے اس کو ریٹرن کر دیا۔ میں نے بولا نہیں، جسٹ کینسل مائی آرڈر، تو میں نے اس کو کینسل کر دیا۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم دیکھا جائے تو ہم اس چیز کے اوپر بالکل بھی بھروسہ نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ ویجی بناتے ہیں لیکن اس میں سے ہیم نکال دیتے ہیں، یا اس میں سے جو حرام یا پورک یا پیپرونی وغیرہ ہوتے ہیں یہ اس میں سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن اگر ٹھیک ہے، اگر اس کو انڈیپینڈنٹلی بھی بناتے ہیں، سمجھیں کہ اگر ہیم نہیں نکال دے، اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، جس انہوں نے بے شک وہ ہاتھوں میں گلوز وغیرہ پہنا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہاتھوں میں گلوز پہنا ہوتا ہے، لیکن یہ اگر ویجی برگر بناتے بھی ہیں، سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ کہ یہ جس ٹیبل کے اوپر بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہاتھوں میں گلوز وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، دے یوز دا سیم گلوز to make the other burgers and other food like an ham or the pepperoni۔ اور اس کے علاوہ جس ٹیبل کے اوپر بنا رہے ہوتے ہیں یہ سیم ٹیبل یوز کرتے ہیں ہیم وغیرہ کے لیے اور دوسرے کے لیے۔ سو ہم یہ چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے جو موسٹلی جو تھوڑے بہت ذرات ہوتے ہیں یہ ڈیفینیٹلی یہ ویجی میں بھی جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہم لوگ فرینچ فرائز وغیرہ کھاتے ہیں، it comes to the same category actually، کہ یہ جو لوگ ہاتھ یوز کرتے ہیں ملٹیپل فوڈ بنانے کے لیے، they use the same hands۔ so I would not recommend that کہ فاسٹ فوڈ میں سے پلیز کچھ مت کھائیں۔ اگر آپ کو بنانا ہے آپ فریش اپنے گھر پہ بنائیں، جو ایک خود آپ کا بنا ہوگا، تو ہم لوگ یہ بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے ایکسیپٹ فار دا کولڈ ڈرنکس، بیکاز ہوتا کیا ہے کہ جو بھی ایک سمجھے کہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی انسان کے اندر اگر حرام ذرہ جائے تو یہ پورا روح کے اوپر افیکٹ کرتا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے موسٹلی فارن کنٹریز میں دیکھا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں مس بیہیو کرتے ہیں یا جب پیرنٹس کو ڈس اوبے وغیرہ کرتے ہیں، اس کی وجوہات کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ یہ جو باہر کا فوڈ کھاتے ہیں۔ فار این ایگزامپل، سیم ایز اے چیز پیزا، اگر پیزا بھی کھاتے ہیں، دے یوز دا سیم کلر، دے یوز دا سیم ٹیبل، دے یوز دا سیم گلوز، دے یوز دا سیم ایوری تھنگ ٹو ایون دا کٹ۔ اگر سمجھے کہ اگر پیپرونی والا انہوں نے پیزا کاٹا ہے، ٹھیک ہے، دے یوز دا سیم کلر ٹو کٹ دا چیز پیزا۔ اب جو چیز پیزا کاٹیں گے، ڈیفینیٹلی جو کٹر کے جو سرکل والا ہوتا ہے اس میں جو کٹنگ کرتے ہیں تو اس کے سیم اس کے جو حرام ذرات ہوتے ہیں وہ کٹر کے ساتھ لگے ہی ہوتے ہیں، اینڈ دے یوز دا سیم ہینڈس۔ سو دیر از نو وے وی کین رن اوے فرام دیٹ۔ تو میں ڈیفینیٹلی اس چیز کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ فاسٹ فوڈ سے کچھ بھی کھایا جائے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں زیادہ تقویٰ وغیرہ ہوتا ہے تو یہ لوگ زیادہ ہی چیز میں بی کیئرفل ہوتے ہیں، بیکاز موسٹلی جو کامن مسلمز وغیرہ ہوتے ہیں یا یہ جو بچے پبلک اسکولز وغیرہ میں جانے والے ہوتے ہیں، دے آر کیپ ایٹنگ دا سیم فوڈ جو باہر سے ایک ریڈی میڈ بن کے آتا ہے۔ اور موسٹلی یہ جو بچے پکنکس وغیرہ میں جاتے ہیں یا فاسٹ فوڈز وغیرہ میں جاتے ہیں، سو ڈیفینیٹلی یہ سب ذرات یہ انسان کی، یہ ایک مسلمان کے اندر جاتا ہے۔ سو آئی وڈ ڈیفینیٹلی ناٹ ریکمینڈ دیٹ یہ فاسٹ فوڈ کی کوئی بھی، چاہے ویجی ہو یا فرینچ فرائز ہو یا کچھ بھی ہو، یہ بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے۔ بے شک آپ گھر پہ بیک بنائیں، اٹ ول بی اے حلال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔